بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں. اللہ آگے بھی آپ سب کو اسی طرح صحیح سلامت رکھیں، آمین. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہماری اسلامیات کی 3rd کلاس ہے. اس سے پہلے جو ہماری 2 کلاسز ہو چکی ہیں اس میں ہم نے سورۃ الزلزال پہ تفصیلی بات کی تھی، اور اس میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ سارا آپ لوگوں کو میں سمجھا چکی ہوں 1st کلاس میں. 2nd کلاس میں آپ لوگوں کو میں نے اسلامیات کی نیٹ کاپی میں سارا ریٹن ورک کرا لیا تھا، اور اینڈ پہ کچھ کویسچنز دیے تھے جس کے آنسرز آپ لوگوں نے خود کرنے تھے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا. اب آج کے لیکچر میں ہم اپنا نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے. جو ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان. اس چیپٹر کے یعنی ہمارے پاس جو اسلامیات کی بک ہے اس میں 2 پارٹس ہے. فرسٹ جو باب دوم ہے اس کے 2 پارٹس ہیں، ایمانیات و عبادات. فرسٹ پارٹ ہمارا ایمانیات ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے ایمانیات پہ بات کریں گے. اس کے بعد آگے جا کے ہم عبادات پہ تفصیلی بات کریں گے. تو آپ کے پاس جو بک ہے اس میں پیج نمبر 5 پہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے. پیج نمبر 5 پہ ایمانیات چیپٹر کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایمانیات کا مطلب بتاؤں کہ چیپٹر کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایمانیات کا مطلب کیا ہے، کیوں ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے. تو پیارے بچوں، ایمانیات کا مطلب ہے یعنی ایمانیات عقائد کو کہتے ہیں، اور عقائد جو ہیں وہ عقیدے کی جمع ہیں. عقیدے کا مطلب ہے پختہ نظریہ اور یقین، یعنی ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا یقین جس میں ہمارے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس بات کو ہم دل و دماغ پر حاوی کریں، یعنی کسی بھی چیز کو ہم دل سے تسلیم کر لیں اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. جس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. تو ان تمام باتوں میں ہم شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ان تمام چیزوں پہ، ان تمام باتوں پہ پکا یقین ہے. تو اسے ایمانیات کہتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے لیے کچھ باتوں پہ ایمان لانا بے حد ضروری ہے. یعنی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مان لینا، اس کو دل سے تسلیم کر لینا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسلام کے بنیادی عقائد، یہ ہمارے پاس اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ان عقائد کو دل سے مان لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو خود کو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ہے. آسمانی کتابیں ٹوٹل ہمارے پاس 4 ہیں. کتنی ہیں؟ ٹوٹل آسمانی کتابیں 4 ہیں. اور کون کون سی ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. کویسچن آ بھی سکتا ہے کہ ٹوٹل آسمانی کتابیں کتنی اور کون سی ہیں، تو آپ لوگوں نے پھر تعداد بھی بتانی ہے کہ 4 ہیں، اور تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یہ سارا بتا دینا ہے. رسالت پر ایمان، رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان. تقدیر پر ایمان، تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، کہ ہماری قسمت میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت پر ایمان، یعنی موت کے بعد جو دوسری زندگی ہے آخرت، ٹھیک ہے، اس پر ایمان. اور آخر میں ہے موت کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی اس پر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے.
اگر ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، عقیدہ نہیں رکھیں گے، تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہوں گے، باہر ہوں گے۔ رسالت کا معنی اور مفہوم، کہ رسالت کا کیا معنی ہے وہ اب ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ رسالت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بنیادی عقیدے کا مطلب ہے پہلا عقیدہ ہے، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں رسولوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا رسولوں پر ایمان نہ ہو، ہم اس چیز کو دل سے تسلیم نہ کریں، تو اس کے بغیر کیا ہوگا کہ کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دائرہ اسلام کہتے ہیں اسلام کی حد، اسلام کے اندر، یعنی اسلام کی جو حدود ہیں اس میں ہم خود کو داخل نہیں کر سکتے، اس میں سے ہم پھر خارج ہو جائیں گے۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ لفظ کے اعتبار سے جو رسالت کا معنی ہے وہ ہے پیغام پہنچانا، میسج فارورڈ کر دینا، ایک کا میسج دوسرے تک پہنچانا۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی کے اس نظام کا نام ہے۔ پیام رسانی بھی پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، تو پیام رسانی پیغام پہنچانے ہی کو کہتے ہیں۔ یعنی رسالت کا جو نظام ہے وہ اس طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے، رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے۔ رسالت اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان پیام رسانی کے اس نظام کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ احکامات، احکام کی جمع، احکام حکم کی جمع۔ حکم کا مطلب ہے کوئی حکم دینا، کوئی بات کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں سے جس شخص کو اس ذمہ داری کے لیے، اس ذمہ داری سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس شخص کو منتخب فرماتا ہے، منتخب کا مطلب ہے چن لینا، سلیکٹ کر لینا، تو اس کے لیے جس شخص کو منتخب کر دیتا ہے اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ یہاں پہ الگ الگ میننگ بتائے گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اب یہ سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پیراگراف کے اینڈ پہ بات ہو رہی تھی نبی اور رسول کی۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اس کی مزید آپ لوگوں کو میں وضاحت بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ اب دین کی اصطلاح میں رسول کا کیا مطلب ہے؟ دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ سمپل الفاظ میں رسول اسے کہتے ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے لیے، اپنی ذمہ داری کون سی ہے؟ جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے اسے رسول یا نبی کہتے ہیں۔ رسول کو نبی بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آئے اب آپ لوگوں کو؟ رسول اور نبی ایک ہی مطلب نکلتا ہے ان کا، جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں، یعنی پیغام لانے والا۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف جاتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ خود سے کوئی پیغام نہیں دیتے، بلکہ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو تبلیغ کی باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں، تو اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان پہ نازل ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا، لیکن دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو کسی فرشتے کے ذریعے رسول پر نازل ہوا ہو، اسے وحی کہتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے انبیاء اور رسولوں پر
کہ وہ معاشرے کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ صالح ترین کہتے ہیں نیک لوگ اللہ سے ڈرنے والے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار، یعنی خود کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھتے ہیں، وہ ہر قسم کے گناہوں اور لغزشوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ گناہوں یعنی جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی چھوٹے بڑے گناہ جو برائی ہم سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لغزش کہتے ہیں غلطی کو، لیکن یہاں پہ ورڈ ہے لغزشوں، تو لغزشوں کا مطلب ہے غلطیوں۔ بچے اگر آپ کو غلطیوں ورڈ لکھنا نہیں آتا تو لغزشوں ورڈ کے اوپر آپ لوگ لکھ دیں غلطیوں، ٹھیک ہے، اور گناہوں کے اوپر لکھ دیں کوئی برائی وغیرہ۔ تو بچے بات ہو رہی ہے نبی اور رسولوں کی کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے معاشرے کے نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، وہ سیو ہوتے ہیں، کسی طرح کی کوئی برائی ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ ان کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات انسانوں پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کا مطلب ہے قرآن پاک، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، کیا احکامات دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دانائی کہتے ہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی، عقل مندی، سمجھداری، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ اور ان کو روحانی اور جسمانی پاکیزگی کی تعلیم دے کر برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو روحانی کا مطلب ہے انسان کا اندر، انسان کا جو باطن ہے، جسمانی جو جسم سے ریلیٹڈ ہے، جسم سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اب انبیاء اور رسول کیا کرتے ہیں، وہ ان سے مراد ہے مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی پاکیزگی کی تعلیم دے کر ان کو کیا کرتے ہیں، برائیوں سے پاک کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہنے کی ان کو تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ برائیوں سے دور رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اچھا بچے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ مائنڈ میں رکھے، ہو سکتا ہے کہ پیپر میں یا جنرل کویسچن میں آپ لوگوں کے لیے یہ آیت آ جائے کہ یہ آیت قرآن پاک کی کس صورت سے لی گئی ہے، تو پھر آپ لوگ آنسر لکھو گے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ آل عمران سے لی گئی ہے، آیت نمبر ہے 164۔ ویسے تو اتنی بڑی آیت کبھی جنرل نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آ جائے، تو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں صرف یہ یاد رکھیں۔ اس آیت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جس سورت اور آیت کا نمبر یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجا، یعنی ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے ہی انسان کو پیغمبر یا رسول بنا کر بھیجا، ہمارے لیے کسی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اس طرح ہم ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ دانائی اور حکمت کا ایک ہی مطلب ہے عقل مندی، سمجھداری کی باتیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ صریح بالکل صاف، صریح کا مطلب ہے صاف، گمراہی
گمراہ یعنی وہ غلط راستے پہ چلے ہوئے تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ اس کے بعد جب سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام جب انسانوں تک پہنچا تو اس سے لوگوں کو کافی فرق ہوا تھا۔ وہ جو غلط راستے پہ چلے ہوئے تھے ان کو پھر پیغمبروں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا، تو اس وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے غلط سارے راستے، برائی کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے چھوڑ دیے تھے، اور پیغمبروں کی باتوں پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر لیا تھا۔ اب اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے ضرورت و اہمیت، کہ رسولوں کی ضرورت کیا تھی اور ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ہمیں اس پیراگراف سے پتہ چلے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ اسلامی تعلیمات یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق انسان کی جو دنیوی اور اخروی زندگی ہے، دنیوی سے مراد دنیاوی، اخروی سے مراد آخرت کی جو زندگی ہے، اس میں جو فلاح و کامیابی ہے، فلاح بھی کامیابی ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان کی جو دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی ہے وہ کس چیز میں ہے، وہ کون سے کام کریں گے جن کی وجہ سے وہ کامیابی پائے گا، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا، فرمانبرداری کرنا یا تابعداری کرنا۔ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ لوگ اپنے پاس بک میں پینسل سے نوٹ کر لینا۔ بندگی کا مطلب ہے عبادت کرنا، یعنی اگر انسان چاہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی پائے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی پائے، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہوگی۔ اطاعت، فرمانبرداری، حکم ماننا، بات ماننا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں کامیابی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ اب آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے، ہم کس طرح ہم کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کے احکام حکم کی جمع، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ احکام دیتا ہے تو اس کی تعمیل کا نام ہے۔ تعمیل کا مطلب ہے حکم بجا لانا، حکم مان لینا، بات مان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کے احکام کو مان لینا ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جاننے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی ہم کیسے پتہ کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کون کون سے ہیں یا کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ انسان یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن سے منع کیا ہے؟ تو یہ ہے کویسچن کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکام کیا ہے، کس کام کا حکم ہے اور کس کام کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو آگے آنسر یہی ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انسانی فطرت اور عقل سلیم انسان کے لیے اچھا رہنما ہے۔ فطرت جو انسان کی نیچر ہے، فطرت، ٹھیک ہے، اور عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم کا مطلب ہے انسان کی جو مکمل عقل ہے، پختہ عقل، یعنی مکمل عقل کی وجہ سے انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا ہم عقل سلیم کی وجہ سے فرق کر سکتے ہیں، جس سے وہ اچھے اور برے کاموں میں تمیز کر سکتا ہے۔ تمیز کا مطلب ہے فرق، فرق، ٹھیک ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہیں جس کا ہم اپنے عقل کے ذریعے فرق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جس طرح دیکھو، اگر ہم کہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی، اب اسلام میں یہ ہے کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا چاہیے،
تو اتنا تو ہم اپنے عقل کے ذریعے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمیں جو ہے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا تو ہم اپنی عقل سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بڑوں کی نافرمانی کریں گے، بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو یہ بری بات ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ تاہم بہت سے امور ایسے ہیں، امور امر کی جمع ہے مطلب کام، اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں انسان وحی کی تعلیمات کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو جس کا ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام جاننے کا ہم پتہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، اس میں ہم اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، انسانوں کی سوچ اور رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی تمام انسانوں کی سوچ ایک جیسے نہیں ہو سکتی، ایک انسان کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی انسان اپنی عقل سے کامیابی کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ تعین کا مطلب تو ویسے ہے مقرر، لیکن یہاں جو ہے وہ پہنچ کے سینس میں آتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان اپنی عقل سے کامیابی کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا، بلکہ اس معاملات میں ہم جو ہے وحی کی تعلیمات کے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں تو ہم عقل کے ذریعے فرق کر سکتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو ہمارا دین اسلام ہے، اس میں انسان صرف اور صرف وحی کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، خلقت بھی پیدائش کو کہتے ہیں۔ اچھا بچے، اس ورڈ کو ہم خلقت بولتے ہیں لیکن یہ اصل میں خلقت ہیں، ٹھیک ہے؟ خے کے نیچے اپنے لیے ایک زیر لگا دیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو جس طرح ایک انسان اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کوئی بھی انسان اپنی پیدائش خود نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جس طرح محتاج ہیں اپنی پیدائش اور خلقت میں اللہ تعالیٰ کے، تو اسی طرح انسان کو دنیوی اور اخروی زندگی میں فلاح و کامیابی پانے کے لیے تعلیمات وحی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، تو وہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ تو اس لیے پھر وہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت دونوں کی زندگی میں وہ کامیاب ہوگا۔ ختم نبوت، ختم کہتے ہیں بچے فنش کو، اینڈ کو، نبوت پیغمبروں کا جو سلسلہ۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس پیراگراف میں کہ نبوت اور رسالت کا آغاز، یعنی ہمارے پہلے پیغمبر کون ہیں اور ہمارے آخری پیغمبر کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی وقت سے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مسلمانوں کی اور لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی نصیحت کی ہے۔ نبوت اور رسالت کا جو آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے پیغمبر ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ کڑی کا مطلب سلسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لحاظ سے نبوت اور رسالت کا جو آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو قیامت تک ہم جو ہے وہ اچائی کے راستے پر چلیں گے، برائی کے راستے سے رکیں گے، اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں وہ کہاں پہ محفوظ ہیں؟ وہ قرآن مجید و سنت نبوی کی صورت میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، ان کے تمام احکامات پر عمل کریں تو ہم آخرت تک جو ہے وہ کامیابی پا سکتے ہیں اور برائی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اس سلسلہ نبوت کو جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ اس مناسبت سے ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے پہلے یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا، اب دیکھتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ بعثت نبوی سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر جو ایمان کا عقیدہ تھا وہ غیر واضح تھا، سب پہ کلیئر نہیں تھا، سب کو اس چیز کی حقیقت نہیں تھی۔ بعثت نبوی کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی تھی تو وہ 40 سال کے عرصے میں ملی تھی، ٹھیک ہے؟ 40 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت مل گئی تھی تو یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر جو ایمان کا عقیدہ تھا وہ غیر واضح تھا۔ کہیں پر انبیاء کرام کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کہیں پر ان کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اچھا بچے، آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو جتنا میں نے پڑھایا، سمجھایا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس سے آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔